دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ دنیا میں کیا نقصان ہوگا کہ آپ پریشان رہیں گے، خوش نہیں رہیں گے، ناشکرے بن کر زندگی گزاریں گے، خوش نہیں رہیں گے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا آپ کو، چاہے جو کچھ بھی ہو لیکن مسئلہ ہوگا، دنیا کے مسائل ہوں گے اور وہ آپ کے ذہن پر سوار ہوں گے، آپ کے ذہن پر سوار ہوں گے، آپ مطمئن نہیں ہوں گے، قلبی اطمینان نہیں ہوگا، پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے۔ لیکن اس کے اصل اثرات آپ کو پتہ چلیں گے موت کے بعد، اور پھر یوم حشر جو مجرمین کی ٹولی میں آپ کا شمار ہوگا۔ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، آج کا مسلمان روز قیامت مجرمین کی ٹولی میں اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ کہ دین اسلام سے تو یہ غافل ہی رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخر دین اسلام ہی کیوں؟ دیکھیں، یہ باتیں بڑی اہم ہیں اور یعنی اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دین اسلام میں ہماری زندگی ہے اور دین اسلام کے بغیر موت ہے۔ انسان، قرآن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ، ہم تقریباً بے جان پیدا ہوئے ہیں۔ ایک بات، کوئی جان نہیں ہے، ہمیں زندگی چاہیے۔ انسان بیمار ہے شدید، ہمیں صحت چاہیے، شفا چاہیے۔ انسان اندھیرے میں ہے، ہمیں روشنی چاہیے۔ یہ تین باتیں جو ہیں میں نے بنیادی طور پہ کی ہیں۔ تو جہالت، ہم جاہل ہیں، ناواقف ہیں، ہمیں روشنی چاہیے، ہمیں صحت چاہیے، ہمیں زندگی چاہیے۔ تو وہ ہمیں حاصل ہوگی دین اسلام سے۔ قرآن فیہا ہدی و نور، اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے اور اس میں روشنی ہے۔ قرآن میں شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، قرآن کے الفاظ ہیں۔ قرآن میں زندگی ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا اور اس کے لیے میں نے ایک روشنی مقرر کر دی جس کے روشنی میں وہ زندگی گزارتا ہے لوگوں کے درمیان۔ کیا ہو سکتا ہے یہ شخص اس کی طرح جو اندھیروں میں ہے اور اندھیروں سے نکلنے والا نہیں ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت قرآنی کا ترجمہ ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ اچھا دیکھیں، یہ آج کا جو میرا موضوع ہے کہ دین اسلام ہی کیوں؟ اصل میں دیکھیں، دین حقیقت میں ہمارے لیے آیا ہے، یعنی ہماری حقیقت کے لیے۔ انسان، دراصل ہم مغالطے میں ہیں، ایک دھوکہ ہے، اور ہم نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور یعنی اس ہی کو، ظاہر ہی کو ہم حقیقت سمجھ گئے ہیں یا جانتے ہیں، جبکہ انسان حقیقت میں تو روح ربانی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ اور یہ تو دیکھیں مسلمہ بات ہے کہ روح آتی ہے اوپر سے، آسمان سے اوپر آتی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ روح شروع سے موجود نہیں ہوتی جسم میں۔ بچہ جو 120 دن کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو وہ روح اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے بھجواتا ہے،
اور وہ پھونک دی جاتی ہے. وہ اصل میں ہوں. لیکن ہم نے تو اپنے ظاہر کو میں قرار دے دیا ہے. آپ کی میں آپ پر کس قدر غالب ہے یہ آپ کو پتا ہوگا. آپ تو اپنی میں کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں، مرد یا ہو یا عورت ہو. تو وہ تو نہیں ہے بات. دیکھیں میں آپ کو یعنی کوشش کروں دین اسلام ہی کیوں. انسان کی یہ دراصل یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے نہیں بنایا. دنیا کے لیے ہمیں نہیں. دنیا ہمارے لیے ہے لیکن ہم دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا ہے. دنیا تو ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے جس پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور لہٰذا ہم دنیا کے درپے ہو گئے ہیں کہ دنیا چاہیے چاہیے یہ چاہیے. بعض اوقات کہتے ہیں یہ چاہیے شہرت چاہیے، عزت چاہیے، دولت چاہیے، اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں عام معاشرہ سارا دیوانہ بنا ہوا ہے. دولت، عزت اور شہرت. کوئی سر عام آپ کے گال پہ تھپڑ جڑ دے تو آپ کتنا غصے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ ایک دھوکے میں ہیں. مسلمانوں کو مکے کی زندگی میں کس قدر ان کی تصحیح کی گئی، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن وہ غصے میں نہیں آئے. آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ اٹھا کے. سارے تو غلام نہیں تھے، بہت باعزت لوگ تھے، ان کی بے عزتی کی گئی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چونکہ پہلے مبلغ تھے، مدینے گئے تھے ہجرت سے پہلے، تو ان کے والد بڑے مالدار تھے. ان کے جوڑے یمن سے سل کے آتے تھے بڑے قیمتی، اور جہاں سے وہ گزرتے خوشبو رہتی وہاں پہ. پتہ چلتا ہے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے. چچا تھے، باپ مر گیا، چچا تھے، تو جب وہ اسلام لے آئے نا تو چچا نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ غصے میں آ گیا تو انہوں نے پھر نکال دیا ان کو، گھر سے نکل جاؤ. قانون ہوگا وہ اس کے چچا ہی وارث یا جو بھی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے یہ بھی تمہارے باپ کے ہیں، تمہارے نہیں ہیں، اس کو بھی اتارو. اس سے زیادہ کیا بے عزتی ہوگی؟ کپڑے بھی اتروا لی. لیکن وہ طیش میں نہیں آئے، ماں کے پاس گئے. ماں نے پھر جو کچھ بھی کیا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ظاہر کو محسوس کر رہے ہیں تو آپ ایک دھوکے میں ہیں. پیسے نہیں ہیں، عزت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، جو بھی ہے. ہمارا تو گلے ہی نہیں ختم ہوتے. ہمارے تو گلے ہی نہیں ختم ہوتے. بیویاں اکثر ناشکری ہوتی ہیں، وہ دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، وہ دیکھو، لوگ کہاں چلے گئے، ہم کہاں ہو گئے. خیر میں انسان کی بات کر رہا ہوں، دین اسلام کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ زندگی پھر نہیں ملے گی ہمیں، اور زندگی ختم نہیں ہوگی ہماری. موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے. وہاں آپ کو نتائج ملنے شروع ہو جائیں گے. نتائج تو یہاں بھی شروع ہو جاتے ہیں جزوی طور پہ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقی نتائج جو شروع ہوتے ہیں موت کے بعد وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور خیر میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں دین اسلام کی بات کروں. دین اسلام دیکھیں ہمارے لیے ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، میں نے کتاب تمہارے لیے نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. تو نصیحت سے اگر ہم نے منہ موڑ لیا، میں مختصر بات کر رہا ہوں، پھر ہم کسی کام کے نہیں ہیں. دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے. دنیا میں کیا نقصان ہوگا کہ آپ پریشان رہیں گے، خوش نہیں رہیں گے، ناشکرے بن کر زندگی گزاریں گے، خوش نہیں رہیں گے.
کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا آپ کو، چاہے جو کچھ بھی ہو، لیکن مسئلہ ہوگا، دنیا کے مسائل ہوں گے اور وہ آپ کے ذہن پر سوار ہوں گے، آپ کے ذہن پر سوار ہوں گے، آپ مطمئن نہیں ہوں گے، قلبی اطمینان نہیں ہوگا، پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے، لیکن اس کے اصل اثرات آپ کو پتہ چلیں گے موت کے بعد، اور پھر یوم حشر جو مجرمین کی ٹولی میں آپ کا شمار ہوگا۔ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، آج کا مسلمان روز قیامت مجرمین کی ٹولی میں اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ کہ دین اسلام سے تو یہ غافل ہی رہا، اللہ کے دین کو تو اس نے اللہ کو ہی نہیں پہچانا، تو اللہ کے دین کو کیا پہچانے گا؟ اور دیکھیں ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں پہچانا ہے، اپنے رب کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ اپنے دلوں کا اندازہ لگائیں، احتساب کریں۔ اللہ کی یاد اصل ہے، اس میں سکون بھی ہے اور اس میں نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پہ یقین کر لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، روشنی دکھا دے گا، ظلمات سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر آپ کو نور کی طرف لے جائے گا۔ آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہوگی، آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، خوش رہیں گے، کیونکہ امتحان ہے۔ امتحان تو قابل لڑکا امتحان خوشی خوشی دیتا ہے۔ اچھا یہ سوال لگے مشکل ہے، مجھے آتا ہے اس کے جواب، ہے تو مشکل، مجھے جواب آتا ہے، میں نے یاد کیا ہوا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم